سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک سیدی یا رسول اللہ۔ برادران اسلام، قابل قدر دیکھنے سننے والے خوش نصیب ساتھیوں، الحمدللہ اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ رہنا جینا عطا فرما رکھا ہے۔ دعا کریں اللہ رب العالمین سارے انسانوں کو سلامتی بھی نصیب فرمائے، حفاظت بھی عطا فرمائے۔ سب سے بڑی سلامتی ایمان کی سلامتی ہے۔ ایمان لازوال دولت ہے، اور کوئی بھی کائنات کی دولت ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ دولت محفوظ ہے، حفاظت میں ہے، تو دنیا بھی ہے، قبر بھی ہے، حشر بھی ہے۔ ہر لحاظ سے اور ہر جہان کی کامیابی کی ضمانت ایمان ہے۔ اللہ رب العالمین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ کبھی کبھی 2 رکعت حفظ ایمان کے لیے بھی پڑھ لینے چاہیے۔ صوفیاء کرام کے ہاں یہ عمل موجود ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نماز حفظ ایمان کی سلامتی کے لیے 2 رکعت صوفیاء فرماتے ہیں کہ ایمان کی سلامتی کی نیت کرو، اور اس سے پہلے کعبہ شریف کا تصور کر کے اپنے آپ کو وہاں خیال میں لے جاؤ اور عرض کرو لبیک اللہم لبیک، اور اس کے بعد 2 نفل پڑھنے کے بعد سجدے میں یہ دعا کرو اللہم ثبتنی علی الایمان، کہ یا اللہ مجھے ایمان پہ سلامتی عطا فرما۔ آقا دو عالم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے مشہور دعا ہے یا مقلب القلوب ثبتنی علی طاعتک۔ تو یہ ایمان کی سلامتی چونکہ سب سے بڑی دولت ہے، اس کی سلامتی کے لیے جتن کرنا، کوشش کرنا، دعائیں مانگتے رہنا کہ نزا کے وقت ایمان سلامت رہے، قبر میں ایمان لے کے میں اتر جاؤں۔ یہ مسلمان کا وتیرہ بھی ہونا چاہیے اور اہل ایمان کا یہ طریقہ بھی ہے۔ اور یہ ایمانی حلاوت لینے کے لیے مسلسل جو اعمال بجا لائے جاتے ہیں تاکہ ایمان مضبوط ہوتا رہے، اس میں کمی کوتاہی نہ آئے، سستی کالی نہ آئے، غفلت نہ آئے۔ چونکہ ایمان ہے تو سب کچھ ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال غارت ہو گئے، برباد ہو گئے، تھوڑی سی بے ادبی ہو گئی تو ایمان ختم ہو گئے، تھوڑی سی توہینی جملے بارگاہ رسالت میں بول دیے گئے تو ایمان چلا گیا، قرآن کی توہین کر گیا بندہ تو ایمان چلا گیا۔ اس طرح یہ اس کی حفاظت کی دعا ہونی چاہیے تاکہ کوئی لمحہ ایسا نہ آئے کہ ہم سے کوئی ایسا فعل، قول، عمل سرزد ہو جائے جو اس سے ہمارا ایمان ختم ہو جائے۔ تو اس لیے حفاظت ایمان کے لیے دعا بڑی ضروری ہے، صدقہ و خیرات بڑی ضروری ہے۔ یہ آپ مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، ایمان کو حفاظت جلا نصیب ہوتی ہے، اور ان خوبصورت کاموں میں، اعمال میں درود و سلام نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کی کثرت، اور رب العالمین کے اسماء مقدسہ کے ذکر کی کثرت، قرآن مجید کی تلاوت، یہ وہ خوبصورت عمل ہیں جن سے ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے، مصیبتیں بھی ٹلتی ہیں، تکالیف بھی دور ہوتی ہیں، سکون بھی نصیب ہوتا ہے، زوال جو ہیں، وبال جو ہیں، وہ کمال میں بدلنا شروع ہو جاتے ہیں، زندگی میں بندے میں تبدیلی آتی ہے۔ گھر کے بچوں میں اگر یہ سلسلہ شروع کر دیا جائے تو اس میں اور زیادہ انوار کا نزول ہوتا ہے۔ ذکر بندہ اکیلا بھی کرتا ہے، وہ بھی ذکر ہے، لیکن ذکر اجتماعی لحاظ سے کرنا، اکٹھے ہو کر کرنا، اس کی اپنی برکت ہے، اس کی اپنی رحمت ہے، کیونکہ رحمتیں وسیع ہو جاتی ہیں۔ مشرکین مکہ کی عادت ہوا کرتی تھی کہ وہ
حج سے فارغ ہوتے نا تو پھر اونچی اونچی آواز سے اپنے آباء و اجداد کی بات کرتے، ان کا نام لیتے، ان کی جو بھی بڑے بڑے ان کے واقعات ہوتے ان کی شان میں جملے بولتے، قصیدے پڑھتے۔ تو رب العالمین نے فرمایا اہل ایمان فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، اللہ کا خوب ذکر کیا کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کا بڑے شوق سے ذکر کرتے ہو نا، اس سے بھی شدت شوق سے اللہ کا ذکر کرو۔ یعنی ذکر جب کرنا ہے تو شوق سے کرو، محبت سے کرو، اور یہاں بلندی سے ذکر کرو، آواز کی بلندی دو، یعنی آواز کے ساتھ تم ذکر کرو۔ اور ذکر چونکہ جیسے ہی بندہ کرتا ہے تو سب سے پہلے سب سے بڑا حق یہی ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، واقعی اللہ کا ذکر بڑا ہے۔ تو سب سے بڑا ذکر بھی اللہ کا ہے، تو سب سے زیادہ شوق بھی اللہ کے ذکر سے کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مل بیٹھ کر بھی نا اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور اس ذکر کا یہ کمال ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو اس ذکر کرتا ہے، اس ذکر میں آ کر بیٹھنے والے وہ شخص، کوئی شخص بھی خواہ اس نیت سے نہ بھی ہو آیا ہو، اگر ذکر میں شریک ہو گیا تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، قال هم الجلساء لا یشقى بهم جلیسهم، کہ میرا ذکر کرنے والوں کی محفل ایسی ہے کہ ان کے ساتھ یوں ہی بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ اس لیے اپنے گھروں میں یہ دیکھیں، آج کل ہم ویسے ہی سارے اندر گاری بیٹھے ہوئے ہیں، ویسے تو بیٹھنا مشکل تھا لیکن اس کورونا نے سب کو بٹھایا ہوا ہے۔ جو سکول میں تھے وہ بھی گھر ہیں، جو فیکٹریوں میں تھے وہ بھی گھر ہیں، جو آفس میں تھے وہ بھی گھر ہیں، جو ٹیکسیوں پہ تھے وہ بھی گھر ہیں، جو مسجدوں میں تھے وہ بھی گھر ہیں، سارے ہی گھر میں محفل تو سجی ہوئی ہے۔ کیوں نہ اپنے گھر کے بچوں کو بٹھا کر اس محفل ذکر کو گھر میں برپا کر دیا جائے، اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کے ذکر کرائیں، محفل بن جائے گی۔ اور یہ محفل بنا کر سجا کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ اللہ کو بھی بڑا پسند ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا پسند ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وَأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا، کہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب کے حلقہ سے آپ کا گزر ہوا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں بیٹھے ہوئے یہاں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے یہاں بیٹھے۔ یہ مسلم الصحیح میں یہ حدیث پاک، دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ نے ہم کو جو نعمتیں عطا کی، اسلام کی ہدایت دی ہے اور جو ہم پر احسان کیا ہے، ہم اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ واقعتاً واللہ ما اجلسکم الا ذاک، کیا واقعی تم اس لیے بیٹھے ہوئے؟ قالوا واللہ ما اجلسنا الا ذاک، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بالکل ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ قال اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم ولکنہ اتانی جبریل فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تم پر کسی بدگمانی کی وجہ سے تم سے یہ قسم نہیں لی ہے، لیکن میں ابھی میرے پاس جبریل امین آئے اور ان نے مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے فرشتوں میں فخر کر رہا ہے کہ تم ذکر کرتے ہو نا، تو تم بیٹھ کے ذکر کرتے ہو، حلقہ بنا کے ذکر کرتے ہو، اس عمل کی وجہ سے اللہ تمہاری طرف سے فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے تمہارے اس عمل کی وجہ سے۔ اس طرح یہ ذکر جو ہے، جیسے ہی ذکر شروع ہوتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرشتے جو ہیں اس محفل کو گھیر لیتے ہیں اور رحمتیں آ کر بسیرا کر لیتی ہیں، اور نزلت علیہم السکینہ، اور ذکر کرنے والوں پر سکون نازل ہوتا ہے،
اور اس طرح وہ فرشتے بھی ان کے پاس بیٹھ کر ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں سب سے گزارش کروں گا سننے والوں کو کہ اپنے گھروں میں یہ ٹی وی اور ڈرامے، فوش فلمیں اور موویز پر یہ وقت نہ گزاریں۔ یہ مشکل کرونا نے جو ہمیں گھر بٹھایا ہے، اس کرونا کا رونا جو ہے یہ فلمیں دیکھنے سے نہیں ختم ہوگا، یہ اللہ کے ذکر سے ختم ہوگا، یہ توبہ سے ختم ہوگا، یہ رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانے سے ختم ہوگا، یہ آوازاری کرنے سے ختم ہوگا، اور یہ گھر کے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے ذکر کرنے سے ختم ہوگا۔ ایسے وقت میں اپنے بچوں کو تربیت کریں، اور یہ خوبصورت موقع ہے تربیت کرنے کا۔ اتنے آپ کب کہاں اکٹھے ہوں گے گھر میں؟ یہ تو پتہ نہیں کس طرح یہ سبب ایسا بن گیا، بیماری ایسے آ گئی کہ جناب باہر جانا بھی جائیں تو نہیں جا سکتے جی۔ وہ فرینڈ شپ جس کے لیے بندہ بڑا دوڑ دھوپ لگاتا ہے جناب، یہاں فرینڈ شپ کے لیے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں لوگ، بولے نہ ملے نہ ان سے، یا کسی کو پتہ چل جائے دوست کو کہ اس میرے بڑے جگری یار جو فرینڈ ہے گوڑا قسم کا، اس کو کرونا ہو گیا ہے، وہ قریب نہیں آتا۔ اب قریب کون آئے گا؟ کوئی آنے کے لیے تیار نہیں۔ حقیقت بالکل سامنے ہو گئی ہے، سارے رشتے ٹوٹتے جا رہے ہیں۔ وہ ڈاکٹر نے جو اخبار میں بتایا ہے فرانس کے کہ باپ رو رہا ہے کہ مجھے آ کر دیکھو، میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے، اور ہاسپٹل والوں نے انتظام بھی کر لیا، چلو اس کی زندگی کی آخری خواہشیں پوری کی جائے، سب انہوں نے اہتمام کر لیا، لیکن جب فون کر کے بلایا اولاد نے انکار کر دیا۔ ایسے وقت میں اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط کرو۔ رحمتیں ساتھ ہیں تو اللہ کی، شفائیں ساتھ ہیں تو اللہ کی، اور پھر اگر قبر میں کوئی آئیں گے تو وہ رسول اللہ کرم فرمائیں گے اللہ کے حکم سے جی، اور قبر میں ساتھ جائے گا تو ذکر ساتھ جائے گا، قبر میں ساتھ جائے گا تو قرآن ساتھ جائے گا۔ ایسے وقت میں بڑی محبت سے اپنے گھروں میں محفل سجائیں۔ وہ ننھے ننھے بچے ہیں، آگے نماز تراویح آ رہی ہے، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ گھر کا ایک بچہ وہ آگے کھڑا ہو جائے اور گھر کے دو چار افراد جو ہیں وہ پیچھے کھڑے ہو جائیں؟ جو ہمارے گھر کی بیٹیاں بہنیں ہیں، مائیں ہیں، وہ پیچھے ہوں جی، جو گھر کے بچے ہیں وہ آگے ہوں، اور ایک بچے کو آج سے ہی اس کو صورتیں یاد کرانی شروع کر دیں۔ 10 صورتیں اگر وہ یاد کر لے تو تراویح وہ پڑھا سکتا ہے۔ اور مزے کی بات ہے، اور کوئی یاد نہ ہو سورہ اخلاص تو سب کو یاد ہے، جو بالکل ہی کوئی نہیں کسی کو یاد اور صورت، وہ بھی ابھی دن باقی ہیں، چند صورتیں یاد کر لیں، ان آرڈر ان کو پڑھنا ہے۔ اور اگر آج سے یاد کر لیں، ایک امام اپنے گھر میں آپ کو تیار کر لیں، آپ اپنی نماز اپنے گھر میں، نماز تراویح گھر میں پڑھیں، اس سے پہلے فرض نماز آج سے ہی جماعتیں شروع کر لیں، اور تراویح کی نماز اپنے گھر میں ضرور پڑھیں، اور اپنے بچوں کے پیچھے پڑھیں، ان کو تیار کریں۔ الحمدللہ ہمارے یہ بچے جو مسجد میں پڑھنے والے ہیں، گھروں میں پڑھنے، چند صورتیں تو ان کو یاد ہوتی ہیں، اور تھوڑا سا وہ اسٹڈی کر لیں، امامت کے جو طریقہ ہے اس کو دیکھ لیں، اور اپنے گھروں میں باجماعت نماز پڑھیں، اور اپنے بچوں کو تراویح کے لیے تیار کریں، اور پھر اس طرح ذکر کے لیے اپنے گھر میں محفل سجائیں۔ یہ ابھی کی یہ کلمات جو میں پڑھ رہا ہوں، ان میں آپ شامل بھی ہوں، انشاءاللہ یہ یاد بھی ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ فیس بک پہ یہ پورا ختم خواجگان میں نے پڑھا ہے، اردو میں بھی انٹروڈکشن بھی اس کی دی ہے، اس ذکر پاک کی۔ اسی طرح انگلش میں بھی الحمدللہ 2 دن سے وہ فیس بک پہ، یوٹیوب پہ وہ آ چکا ہے، انگلش میں وہ ساری انٹروڈکشن اس کی موجود ہے کہ کس طرح پڑھنا ہے، آسانی کے لیے، تاکہ ذکر کرنے والے زیادہ سے زیادہ اس خوبصورت عمل میں شریک ہوتے چلے جائیں۔ تو اب تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ذکر میں ہمارا ساتھ دیں۔ دیکھیں اچھی خاصی محفل لے کے ہم فیضان مدینہ میں بیٹھا کرتے تھے، تو آج وہ رونق یہاں تو نہیں ہے، لیکن گھر میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے تو کتنا بڑا اجتماع سج جائے گا، ہزاروں لوگ گویا اس محفل میں شریک ہوں گے۔ تمام حضرات متوجہ ہو کر میرے ساتھ ذکر میں شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کسی ایک کا ذکر بھی قبول کر گیا تو اس کے صدقے میں اللہ سب پر قبولیت کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بہتر فرمائے اور ہماری آخرت بھی بہتر فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن
الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. اللهم يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات. اللهم يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات. اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات. اللهم يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات. اللهم يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب. اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات. اللهم يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات. اللهم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب. اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض. اللهم يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين. اللهم يا خير الرازقين يا خير الرازقين يا خير الرازقين. اللهم يا خير الناصرين يا خير الناصرين يا خير الناصرين. اللهم يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين. اللهم يا
حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا اللهم يا لطيف يا قوي يا عزيز يا لطيف يا قوي يا عزيز يا لطيف يا قوي يا عزيز يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم مراقبہ اس میں ذات مراقبہ یہ ہے کہ تھوڑی توجہ اپنی دل کی طرف دیں اور زبان کو بند رکھیں منہ کو بند رکھیں سانس ناک کے ذریعے جب سانس لیں اس خیال سے کہ اللہ کہتے ہیں اور جب سانس چھوڑیں تو ہو کی ضرب اپنے دل پر رکھیں یعنی سانس لیتے ہوئے اللہ کا خیال رکھنا ہے اور سانس چھوڑتے ہوئے ہو کا خیال رکھنا ہے اور اس دوران پوری توجہ اپنے دل کی طرف اللہ جل جلالہ اللہ سبحانہ وتعالی اب ذکر میرے ساتھ آپ نے شریک ہونا ہے گھر میں بھی آپ نے آواز دینی ہے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے سارے گھر والے خوبصورتی کے ساتھ شرم والی اور بڑی باتیں ہیں ذکر میں کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں سارے گھر والے مل کے اس ذکر میں شامل ہو جائیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تھوڑی تھوڑی آواز اور بلند کریں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم لا الہ الا اللہ الا اللہ
إلا الله لا إله إلا الله إلا الله 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 إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک آواز بڑے پیار کے ساتھ اپنے رب کریم کا نام نامی، اسم گرامی، اسم جلالت کا وظیفہ کرنا ہے۔ یہ اتنے پیار سے کریں کہ بس دل سے ہر قسم کے خیالات کو دور کرتے ہوئے اتنے پیار سے کریں کہ اللہ اپنا کرم فرمائے اور یہ اسم پاک ہمارے قلب و روح میں نقش ہو جائے۔ اللہ ہو 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 اللہ جل جلالہ۔ اب صرف تھوڑی دیر اس میں جلالت، اللہ 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 جل جلالہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی۔ تھوڑی دیر درود شریف بڑے پیار کے ساتھ، یہ نغمہ درود ہے۔ یوں خیال کریں کہ بس اپنی ساری توجہات اور تصورات کو سمیٹ کر قدمین شریفین میں لے جائیں اور بڑے پیار کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ پہلے میں پڑھوں گا اور پھر آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی نبینا صلی علی محمد اللہم صلی علی رسولنا صلی علی محمد
اللهم صل على شفيعنا صل على محمد اللهم صل على كريمنا صل على محمد اللهم صل على خبيرنا صل على محمد اللهم صل على آلہ صل على محمد اللهم صل على أصحابه صل على محمد اللهم صل على خلفائه صل على محمد الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں آمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین الحمد لک والشکر لک انک حمید مجید یا سبحان یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین رب العالمین رب کریم تیرا کرم فضل تیرے مقدس ناموں کا ذکر کر کے تیری بارگاہ میں حاضر ہے تیرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حضور ہدیہ درود و سلام پڑھ کے تیری بارگاہ کرم میں حاضر ہے اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرما ریاکاری طمع لالچ تکبر غرور جھوٹ کینہ بغض حسد جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں اللہ ان سے ہم توبہ کرتے ہیں ہماری توبہ قبول فرما الہ العالمین تجھے تیرے ناموں کا واسطہ حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے مصطفیٰ ہیں ان کی مصطفائی کا واسطہ اہل بیت اطہار کی طہارت صحابہ کرام کی ایمان کی حلاوت
اور الہ العالمین سارے اولیاء کاملین کی اولیائی کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہمارے گناہ معاف کرو، سچی توبہ والی زندگی عطا فرما۔ جنہیں ماذ فضل و کرم سے اللہ تو معاف فرما دیتا ہے، ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ ہم گناہ گاروں کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرما۔ اللہ ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کمزور نحیف ضعیف لوگ ہیں، اللہ اپنے قہر و غضب سے دنیا میں بھی محفوظ فرما، قبر میں بھی محفوظ فرما، حشر میں بھی محفوظ فرما۔ رب العالمین یہ وبا بلا کے طور پہ جو پوری دنیا پہ مسلط ہو چکی ہے، الہ العالمین سوائے تیرے کوئی بارگاہ نظر نہیں آتی۔ تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی شافی ہے، تو ہی کافی ہے۔ اللہ کافی، اللہ کافی، اللہ کافی، قصدت الکافی، وجدت الکافی، لکل کافی، کفانی الکافی، نعم الکافی وللہ الحمد۔ مالک کفایت فرما، ہمیں معافی عطا فرما، اس مصیبت اس وبا سے ہماری جان چھڑا۔ اللہ جو اس کی نظر ہو کر تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں انہیں درجہ شہادت نصیب فرما۔ جو اس بیماری سے اسپتالوں میں گھروں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ تیری بارگاہ میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے، اللہ وہ خاص علاج تو نے اس بیماری کے لیے جو رکھا ہے اللہ اسے زمین پہ نازل فرما۔ لوگوں کا دھیان اس تک پہنچا، دماغ قوت اللہ رسائی اس دعا تک عطا فرما جو دعا جس میں تاثیر تو نے اس بیماری کی رکھی ہوئی ہے، وہ بھی تیرے کرم سے ہی ہے۔ اللہ اپنے بارگاہ سے وہ کرم نازل فرما۔ الہ العالمین پوری امت مسلمہ پہ رحم کرم فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمارے دکھ دور فرما، غیبی دنیا سے ہماری مدد فرما۔ الہ العالمین جو غریبوں کی مدد کر رہے ہیں اللہ ان کی رزق روزی میں برکت عطا فرما، جو مسجد کی خدمت کر رہے ہیں اللہ ان کو اجر عطا فرما۔ رب العالمین جو ہمارا مدرسہ ہے اس کی خدمت کرتے ہیں اللہ ان کو بھی اجر عطا فرما، قیامت تک اس سلسلہ خیر کو جاری اور ساری فرما۔ رب العالمین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل جو تمنا آرزو ہمارے دلوں میں موجود ہے، جس کے دل میں بھی موجود ہے اللہ وہ تمنا آرزو نیک ہے تو اپنے کرم سے پوری فرما۔ الہ العالمین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل گھروں میں نفرتیں دور فرما، عداوتیں دور فرما، تعصب دور فرما، جو جو کمیاں ہیں ہمارے اندر وہ دور فرما، اور وہ خیر عطا فرما جس خیر کا سوال تیرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تیری بارگاہ میں کیا ہے، اور ہمیں ہر اس شر سے محفوظ فرما جس شر سے تیرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی ہے، پھر ان کی پیروکاری کرتے ہوئے ان کی امت کے محبوبین نے پناہ مانگی ہے، اللہ ہمیں بھی پناہ عطا فرما۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ میرے ساتھ مل کے 3 مرتبہ یہ پڑھ لیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔